حالات اس طرف چلے گئے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ہوگی، کیونکہ اب ہر صورت میں کہ اس فیصلے کے بعد تو بالکل وہ کام شروع ہو گیا جو آپ سوچ بھی نہیں۔ حکومت نے کئی روز سے منا کر، لالچ دے کر، زبردستی کر کے 2/3 اکثریت پوری کی کہ جس آئینی اور قانونی بم کے بعد صرف ایک طوفان برپا ہو جائے تو آئین اور قانون کے تحت وہ ووٹ نہیں گنا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم، میں ہوں رانا نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ پاکستان کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی۔ حکومت نے کئی روز سے منا کر، لالچ دے کر، زبردستی کر کے 2/3 اکثریت پوری کی۔ اب 2/3 اکثریت کے بعد حکومت ایک بڑا حملہ کرنے جا رہی تھی پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ پر، یعنی سپریم کورٹ پر۔ حالانکہ یہ حملہ تو حکومت اس دن کر چکی تھی جس دن سپریم کورٹ سے محسوس نشستوں کا فیصلہ آیا تھا۔ محسوس نشستوں کے فیصلے کے بعد کسی صورت میں یہ چیز نہیں بنتی تھی کہ اس پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ حکومت کی طرف سے بھی واضح طور پر کھل کر اس کے خلاف بیان دیا گیا، جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تو ایک باقاعدہ درخواست، وضاحتی درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کر دی کہ جناب ہمیں بتایا جائے جو باقی لوگ ہیں 41 ان کا کس طرح کریں۔ یہاں تک کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کا تو کوئی چیئرمین ہی نہیں، پی ٹی آئی کس کا مانے، کیا کرے۔ بیسیکلی وہ حربہ یہ تھا کہ جو لوگ آزاد رہ جائیں گے ان کو جبرن، زبردستی یا لالچ دے کر حکومتی کیمپوں میں شامل کر دیا جائے گا۔ یہ گیم ہو رہی تھی اور اب اس گیم کا دی اینڈ ہونے والا تھا، یعنی حکومت سمجھ لے کہ آئینی ترمیم کر کے اپنے اقتدار کو طول دینے، اپنے غیر آئینی حربوں کو آئینی بنانے، اپنے 8 فروری کے الیکشن کی ہونے والی دھاندلی کو چھپانے اور دیگر معاملات کے حوالے سے حکومت ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہی تھی، ایک آئینی ترمیم لانے جا رہی تھی جس میں مولانا فضل الرحمان سے لے کر بہت سے لوگوں کو منا لیا گیا تھا۔ 2/3 اکثریت ثابت کر لی گئی تھی، اپنے پاکستان سے باہر سے لوگوں کو بھی بلوا لیا گیا تھا، سارا کچھ ہو گیا۔ لیکن اچانک 24 گھنٹے پہلے جب حکومت جشن کی تیاری کر رہی ہو، جب سارے معاملات طے ہو چکے ہوں، تو اچانک 24 گھنٹے پہلے اس تقریب پر آ کر ایک ایسا آئینی قانونی بم گرے کہ جس آئینی اور قانونی بم کے بعد صرف ایک طوفان برپا ہو جائے، جس کے بعد یہ سما ہو جائے کہ ماتم ہی ماتم ہے، رونا ہی رونا ہے۔ اور یہی ہوا کہ 8 معزز ججز نے، جنہوں نے وہ تفصیلی اس فیصلے میں تحریک انصاف کے حق میں 5-8 سے جو فیصلہ تھا، بیسک وہ 11 اور 2 سے فیصلہ تھا، لیکن جو تفصیل میں فیصلہ تھا اس میں 8 ججز نے جنہوں نے لکھا تھا، ان 8 ججز نے وضاحت کے جواب میں اس وضاحت کو مسترد کرتے ہوئے یہ واضح طور پر الیکشن کمیشن کو کہا کہ آپ خود بیرسٹر گوہر کو چیئرمین مان چکے ہیں، آپ خود تحریک انصاف کو ایک آئینی جماعت، پارلیمانی جماعت مان چکے ہیں، آپ خود یہ ساری چیزیں کر چکے ہیں۔ اب کس طریقے سے، آپ کس نظریے سے، آپ کس حوالے سے آپ یہ سارا کچھ کریں گے؟ تو ذرائع کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد تو بالکل وہ کام شروع ہو گیا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حالات اس طرف چلے گئے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ اس تفصیلی فیصلے میں، تفصیلی فیصلہ اس درخواست کے حوالے سے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ جن لوگوں نے سرٹیفکیٹ جمع کرائے تھے، ایفیڈیوٹ جمع کرائے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اس تفصیلی اس فیصلے کے بعد، اور جو جولائی میں فیصلہ ہوا کہ جناب ہم تحریک انصاف میں ہیں یا ہم تحریک انصاف میں شمولیت کرتے ہیں، اس دن سے ان کو
تحریک انصاف کا ہی گنا جائے گا۔ اب بڑی سمپل سی بات ہے، جو بندہ تحریک انصاف کا ہے، اب اگر اس شخص کا ووٹ کسی اور طرف جاتا ہے تو آئین اور قانون کے تحت وہ ووٹ نہیں گنا جائے گا۔ یہ رولنگ بھی ہے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ہے۔ اس کیس میں، جس کیس کے اندر حمزہ شہباز شریف نے تحریک انصاف کے منحرف اراکین سے ووٹ لیے تھے۔ اب اس ساری گیم کے بعد حکومت کی آئینی ترمیم بھی بڑھ گئی، حکومت کے آئینی معاملات بھی گئے، حکومت کا اپنی مرضی سے ججز لانے کا پلان بھی فلاپ ہو گیا، اور حکومت کی بہت سی اور ایسی پلاننگ بالکل ختم ہو گئی۔ بلکہ اب پارلیمنٹ کے اندر اور آنے والے دنوں میں سینٹ کے اندر سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ہوگی، کیونکہ اب ہر صورت میں اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کو ہر صورت میں اب اس چیز کو ڈکلیئر کرنا ہوگا، اس فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوگا، اور اگر الیکشن کمیشن اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان واضح طور پر اپنی نوکری سے فارغ ہو جائے گا۔ مزید کیا ہوگا بتائیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔